औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अवाम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, कहा जाता है कि तालीम और इंसाफ दो अलग अलग शोबे हैं, दो अलग अलग तरीक़ेकार हैं जो कि किसी भी निज़ाम में राइज होते हैं, किसी भी रियासत के अंदर राइज होते हैं। लेकिन यहां पर अगर मैं ये कहूं कि तालीम के साथ ही इंसाफ नहीं किया जा रहा या तालीम के साथ इंसाफ का जो दारो मदार है उसका तयन अब तक वाज़े नहीं किया जा सका, तो यह बात गलत नहीं होगी। उसकी वजह दरअसल यह है कि आज भी वालिदैन की जानिब से उसी परेशानी का इजहार किया जा रहा है, उसी इबाम का इंतजार किया जा रहा है कि इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जब पाकिस्तान मुश्किल हालात में घिरा हुआ है, जब पाकिस्तान को तालीमी याफ्ता माशरे की जरूरत है, इसी दौरान तमाम तालीमी इदारों को एक हफ्ते के लिए ताला मार देने के अहकामात जारी कर दिए गए। और ये अहकामात किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्ट्राइक के बाइस नहीं है, बल्कि ये एक गवर्नमेंट की जानिब से ऐलान किया गया है, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ऐलान किया गया है कि जी सिंध भर में तमाम तालीमी इदारे बशमूल जामियात के तमाम तालीमी इदारों को एक हफ्ते के लिए दोबारा बंद कर दिया जाए। गुज़िश्ता रोज भी ये टॉपिक मैंने लिया था, लेकिन इसके अंदर वाज़े तौर पर कुछ तशनगी बाकी रह गई थी, कुछ चीजें बाकी रह गई थी जिनको हाईलाइट करना, जिनको डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि वालिदैन की जानिब से अब तक ये मौक़िफ़ सामने आया है कि अगर तालीमी इदारों के अंदर पढ़ाई हो ही नहीं रही, तालीमी इदारे बंद पड़े हैं, तो आया स्कूल्स मालिकान की जानिब से फीसेस क्यों वसूल की जा रही हैं? क्योंकि ये किसी तौर पर भी ना वालिदैन के साथ इंसाफ है, और अगर बगैर किसी वजह के स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं तो ये स्कूल्स मालिकान और स्कूल एसोसिएशंस के साथ भी बबांगी दहल ये बात करूंगा, इंसाफ नहीं किया जा रहा। अब तक कोई वजह सिंध हुकूमत की जानिब से वाज़े नहीं की गई है कि स्कूल्स क्यों बंद कर दिए जाएं। गुज़िश्ता रोज भी एसोसिएशंस के नुमाइंदगान की जानिब से वाज़े तौर पर यह मौक़िफ़ सामने आया था कि जो स्कूल्स वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल कर चुके हैं, खुदारा उनको खोलने की इजाजत दे दी जाए, या जहां पर वैक्सीनेशन का अमल अब तक मुकम्मल नहीं हुआ उनको भी वाज़े तौर पर इस किस्म के इकदामात उठाए जाएं, उनको इस तरह से फैसिलिटेट किया जाए कि स्कूल्स के अंदर ही वैक्सीनेशन का निज़ाम राइज किया जा सके, और जितने स्कूल्स मालिकान हैं, टीचर्स हैं, या जो इस स्कूल्स के अंदर तलबा और तालिबात पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको भी स्कूल के अंदर ही वैक्सीनेशन मुकम्मल कराई जाए। लेकिन इस किस्म के इकदामात नहीं किए गए, और दोबारा बोलता चलूं कि जामियात समेत तमाम तालीमी इदारों को मजीद एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। अब कुछ एसोसिएशंस के नुमाइंदगान, जो एसोसिएशन पूरे मुल्क की सतह के ऊपर काम कर रही हैं, उनकी जानिब से वाज़े तौर पर यह मौक़िफ़ सामने आ रहा है, या फिर यह सवाल उठाया जा रहा है। अगर मैं ये कहूं तो ये गलत नहीं होगा कि सवाल उठाया जा रहा है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि सिर्फ सिंध के अंदर ही यह निज़ाम क्यों राइज किया गया है कि जब चाहो, जहां चाहो, जिस वक्त चाहो स्कूल्स को बंद करने के परवाने जारी करना शुरू कर। गुज़िश्ता रोज स्कूल्स बंद करने का कहा गया था, और आज नोटिफिकेशन बिजली की तेजी से जारी किया गया है कि अब जामियात को भी एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाए। वालिदैन की जानिब से अब तक तमाम चीजें इबाम की तरफ हैं कि आया बच्चों को स्कूल भेजें ना भेजें, जबकि एसोसिएशंस के नुमाइंदगान ने गुज़िश्ता रोज मेरे ही प्रोग्राम के अंदर वाज़े तौर पर यह ऐलान किया था कि अगर इस फैसले के ऊपर नजरसानी नहीं की गई, या फिर वाज़े तौर पर यह फैसला अगर वापस नहीं लिया गया, तो फौरी तौर पर बगावत का ऐलान कर दिया जाएगा और हुकूमती अहकामात के बरखिलाफ जाकर तमाम तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। यह सूरत हाल किसी तौर पर भी अच्छी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अगर इस तमाम तर मामले के अंदर एसोसिएशंस और हुकूमती नुमाइंदगान के दरमियान तसादुम पैदा होगा, या किसी चीज पर जो है वो मामलात खराबी की तरफ होंगे, तो नुकसान वालिदैन का होगा, नुकसान तलबा और तालिबात का होगा। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर तालीम मुसर्रत नियाजी साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दिया आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। मुसर्रत नियाजी साहिबा, क्लियर कर दें, क्योंकि अब तक जो है वो सही मानों में किसी स्कूल एसोसिएशन ने इस फैसले को मानने के लिए हामी नहीं भरी है। दूसरी जानिब पेरेंट्स मौजूद हैं, वो ऐलान कर रहे हैं कि हम फीसें अदा नहीं करेंगे अगर इसी तरह स्कूल बंद होते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला ये है कि अली सरवर भाई, बिल्कुल मैं
خود بحیثیت ایجوکیشنسٹ تمام پرائیویٹ ادارے جو ہیں اسپیشلی ان کی سمجھ سکتی ہوں، لیکن جہاں تک تکالیف کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ پہ. اگر ہم دیکھا جائے کہ اگر بچوں کی صحت، بچوں کی زندگی، یقین کریں درمیان میں اسکول اگر کھولے بھی گئے تھے تو اس دوران بھی میں کہتی ہوں بڑے ایس او پیز پہ عمل کرتے ہوئے تمام اسکولز نے، تمام اداروں نے، اس کے باوجود میں کہتی ہوں 20-30% بھی پیرنٹس جو ہے نا ایگریڈ نہیں تھے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے پر. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کوئی صوبہ سندھ یا کوئی بھی صوبہ خود سے ڈیسائیڈ نہیں کرتا، یہ این سی او سی کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ اور اسی کو لے کے چلا جاتا ہے. اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایک ہفتے کے لیے، جہاں اتنا 2 سال تقریباً ہونے کو 26 فیب سے اسکول کی یہ آنکھ مچولی چل رہی ہے، اگر ایک ہفتے کے لیے مزید توسیع کی جاتی ہے اور خدا کرے کہ یہ بہتری ہو جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ صحت کے لیے کوئی غلط سودا نہ ہوگا. لیکن مسرت نیازی صاحبہ، آپ ان تمام چیزوں کو ریلیٹ کر رہی ہیں این سی او سی سے، لیکن اگر این سی او سی کا فیصلہ ہوتا تو پورے پاکستان میں ہوتا، صرف سندھ میں نہیں ہوتا. نہیں، ایک بات بتاؤں آپ کو کہ جہاں پچھلے ٹائم میں ہمارے اسکولز کھلے ہوئے تھے جی اور جی کے پی کے اور پنجاب کے اندر اسکول جو ہے نا علی سرور بھائی بند تھے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہاں کووڈ نہیں تھا، تیزی سے نہیں پھیل رہا تھا اور سندھ میں تھا. اور جب پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر جب بہت زیادہ مطلب آنے لگ گئے کیسز تو سندھ کے اندر کھلے ہوئے تھے اور وہاں نہیں تھے. دیکھیں جہاں جس صوبے میں یا جس شہر میں یا جس قصبے میں جس کالونی میں یا ریشو ہو تو غالباً رابطہ منقطع ہو گیا ہے. میں دوبارہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اسکولز مالکان کی جانب سے جو ہے واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ اگر یہی صورتحال چلتی رہی تو بہت مشکل ہو جائے گا سروائیو کرنا اور ہم بغاوت کا اعلان کریں گے. طارق شاہ صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے، چیئرمین ہیں آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے. بہت شکریہ طارق بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. شاہ صاحب کیا کہنا پسند کریں گے؟ سر، گزشتہ روز 2 ایسوسی ایشن کے نمائندگان میرے پروگرام میں کہہ کے جا چکے ہیں کہ پیر تک فیصلہ واپس لے لیا جائے، بصورت دیگر ہم اسکولز جبرن کھولیں گے. کیا آپ تائید کرتے ہیں اس فیصلے کی؟ جی بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ کوئی بھی مشتعل اندیز بیان نہیں دیا، نہ ہم روڈوں پر آئے صرف اس لیے کہ بھائی کم از کم ہم تعلیمی ادارے ہیں، ہم ٹیبل ٹاک سے بات کریں. لیکن اب ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اب تعلیم کا نقصان اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اب ہم مجبور ہیں کہ ہم جو ہے وہ روڈوں پر آئیں. اور صرف ہم ہی مجبور نہیں ہیں بلکہ اساتذہ، والدین، یہ سب ہمارے پاس کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم روڈوں پر آئیں گے، ہم تعلیم کی بحالی کے لیے جو ہے نا وہ کھڑے ہوں گے. تو اسی لیے جو ہے ہم نے پیر سے جو ہے وہ تعلیم بچاؤ تحریک کا آغاز کرنے کے جو ہے وہ اعلان کیا تھا. اور اس کے اندر جو ہے پہلے فیز میں ہم مظاہرے شروع کر رہے ہیں. ہر اسکول کے باہر ان کے ٹیچر، ان کے اساتذہ، ان کے بچے اور ان کے والدین وہ سب اسکول کے باہر کھڑے ہو کے جو ہے وہ مظاہرے کریں گے، کیونکہ ان کا تعلیمی ادارہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. اور ہر والدین کی اور ہر بچے کی ایک ہی آواز ہے کہ ہمارے اسکولوں کو کھولا جائے، کیونکہ ہم گھر میں جو ہے وہ نہیں پڑھ پا رہے. ہمارا تعلیم کا جو نقصان ہو گیا ہے 2 سالوں سے، اس میں ہم بہت پیچھے جاتے جا رہے ہیں. اور آن لائن ایک ہم نے وقتی سلوشن تو نکالا تھا، لیکن یہ پرماننٹ سلوشن نہیں ہے. اور بہت سارے اسکول اس کو کر بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ والدین کے پاس وہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. اگر اسکول ڈیولپ بھی کر لے اپنا کوئی انفراسٹرکچر تو ان کے والدین کے پاس وہ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہوتا. تو ہمارا آج بھی یہی مطالبہ ہے کہ اپنے فیصلے کو واپس لیا جائے اور تعلیمی اداروں کو فوری طور پر جو ہے وہ کھولا جائے، کیونکہ ہم نے ایس او پیز پہ عمل درآمد کر کے ہمیشہ دکھایا ہے اس کووڈ کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کہا گیا کہ اساتذہ کی ویکسینیشن کروائیں، ہم نے وہ بھی کروا لی. تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ والدین کی ویکسینیشن کروائیں گے تو تعلیمی ادارے کھولیں گے، ورنہ نہیں کھولیں گے. یہ تو دیکھیں ہر چیز کی ذمہ داری یہ تعلیمی کلیئر اداروں کیجیے گا پر. طارق بھائی، یہ بات کس نے کی ہے کہ جب تک والدین کی ویکسینیشن نہیں ہوگی تعلیمی ادارے بند رہیں گے؟ کیونکہ وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے سر. بالکل ایگزیکٹلی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. کل سی ایم صاحب کی اسٹیٹمنٹ یہی تھی، والدین اساتذہ ایک ہفتے کے اندر ویکسینیٹ کروا لیں، کیونکہ وہی اسکول کھلیں گے جن کے والدین اور اساتذہ ویکسینیٹڈ ہوں گے. تو یہ دیکھیں یہ تو دوبارہ طارق بھائی میں چاہوں گا ہے. دوبارہ اپنی بات کی تصدیق یا تردید کر دیں کہ اس چیز سے منسوب کیا گیا ہے کہ اگر والدین کی ویکسینیشن نہیں ہوگی اسکولز نہیں کھولے جائیں گے. ایسی ہی ہے، بالکل ایسی ہی ہے. وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جب صحافی نے سوال کیا کہ بھائی یہ آپ والدین
کہ ویکسینیشن کا جو کر رہے ہیں اور جو ٹوٹل ویکسینیشن کی بات کر رہے ہیں اس کا کون سا میکینزم ہے جو کیسز سامنے آتے ہیں، تو اس پر انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ بچے جو ہیں وہ کیریئر بنتے ہیں اور وہ اپنے گھر جا کر اپنے والدین کے قریب جاتے ہیں تو وہ بھی افیکٹڈ ہو سکتے ہیں، تو وہ گھر میں والدین کو ویکسینیٹڈ ہونا ہوگا تاکہ ایک سیف انوائرمنٹ اسکول اور گھر دونوں بن سکے۔ ٹھیک ہے، مسرت نیازی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ادی کیا کہیں گی اس معاملے کے اوپر؟ مراد علی شاہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اسکولز مالکان کی ذمہ داری ہے کہ والدین کی ویکسینیشن بھی کرائیں، اب اسکولز مالکان اسکول انتظامیہ کو چھوڑ کر اور والدین کے پیچھے بھاگتے پھریں گے؟ نہیں ایسا، دیکھیں میری بات سنیں، ان کے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیں اسکول کے اندر جب بچوں کو پیرنٹس چھوڑنے آتے ہیں تو ٹیچرز انہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ ویکسینیٹڈ اپنے آپ کو کروا لیں۔ ہمارا جو اسکول کا انتظامیہ اپنے اسٹاف کی حد تک تو انہیں کہہ سکتا ہے نا، لیکن پیرنٹس سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے۔ ان کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ انہیں پابند نہیں کیا جا سکتا اسکولز کی طرف سے پابند نہیں پیرنٹس کیا کو، جا جی سکتا۔ دیکھیں پیرنٹس کو تو پابند نہیں کیا جا سکتا، ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ جب بچے آئیں گے، اگر بچے اسکول میں آتے ہیں، ان کے ٹیچرز ویکسینیٹڈ ہیں اور گھر جاتے ہیں تو خدا نہ خواستہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ظاہری بات ہے ان کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور وہاں سے وہ ان کے ساتھ کوئی کووڈ کی جو بیماری ہے وہ اگر ان کو متاثر کرتی ہے تو پھر اس سے دوسرے بچے بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ پیرنٹس کو بلیک میل کیا جائے یا کیا جائے، بالکل ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، اور اس قسم کی کوئی ہرگز بات نہیں کی سی ایم صاحب نے کہ انہیں ہم اسکول والے ویکسینیٹ کروائیں زبردستی۔ لیکن مسرت نیازی صاحبہ یہ بھی کلیئر کر دیں کہ اگر صحیح معنوں میں بغاوت ہوگی، پیر سے جو ہے وہ اسکولز کھولنے کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم حکومتی فیصلے کو نہیں مانیں گے، ہم اسکولز کھول دیں گے، اگر اسکول کھل گئے تو آپ کو کیا لگتا ہے حکومتی رد عمل اس پر کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ میں تو یقین کریں سلوٹ پیش کرتی ہوں تمام جتنے بھی اسکول کی ایڈمنسٹریشن ہے، اسپیشلی پرائیویٹ والوں کو، اس لیے کہ جتنا سفر انہوں نے کیا اور جتنا کوآپریٹ انہوں نے گورنمنٹ سے کیا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تو جو سابقہ ایجوکیشن منسٹر تھے وہ تو فیڈرل منسٹر کو بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ یہ پیغام پہنچائیں کہ جتنے پرائیویٹ اسکول رجسٹرڈ ہیں ان کو صحیح معنوں میں انہیں ایسی اماؤنٹ، سوٹیبل اماؤنٹ دی جائے جس کا 0% انٹرسٹ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی پلس دیکھیں اتنا بڑا ظلم ہے کہ ہمارے شفقت محمود صاحب نے جو اے لیول والوں کے بچوں کو متاثر کیا، جنہوں نے کہا تھا کہ جی اکتوبر یا نومبر میں پیپر دے دیں اور ان کی یونیورسٹیز جو ہے نا جنوری سے سٹارٹ ہوں گی اور آپ کر لیں، مجھے بتائیں ان سے یہ سوال کیوں نہیں کیا جاتا کہ آپ نے تو ان بچوں کا بیڑا غرق کر دیا، ان کا تو سال برباد کر دیا آپ نے۔ دیکھیں میں کہتی ہوں کہ ایجوکیشن بیک بون ہے کسی بھی معاشرے کا، کسی بھی ملک کا، تو اس کو متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور واقعی صرف ہمارے ہاں نہیں پوری دنیا میں ہوا ہے۔ اور اگر ایک چیز دیکھیں کہ میں 3-4 دن پہلے پڑھ رہی تھی نیدرلینڈ میں صرف 3 کیسز آئے، علی سرور بھائی 3 کیسز پہ انہوں نے پورا ملک بند کر دیا جی، تو اس لیے کہ تاکہ اس وبا سے چھٹکارا حاصل ہو۔ ہم کیا کوئی بھی گورنمنٹ نہیں چاہتی، پورے دنیا میں کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے اندر مبتلا رہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جی تمام کے تمام ادارے جس طرح ہم پہلے خوش و خرم تھے اسی طرح سے رہیں، اور کوئی بھی گورنمنٹ یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے نا ایجوکیشن سے جو ہے نا ہٹائے یا ایجوکیشن کی طرف سے ان کو مائل نہ کرے۔ ٹھیک ہے ادی، آپ میرے ساتھ ہی لائن پر موجود رہیے گا، طارق شاہ صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ طارق شاہ صاحب دیکھیں صحیح معنوں میں جو بات مسرت نیازی صاحبہ کی جانب سے کی گئی وہ یہ کہ جی بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی اگر میں آسان الفاظ میں کہہ لوں تو وہ ہے تعلیم، لیکن محمد علی کی نظر میں سر اسی ریڑھ کی ہڈی کو چھینی ہتھوڑی لے کے نہ توڑا جائے، کیا کہیں گے طارق صاحب؟ بالکل آپ نے صحیح الفاظ استعمال کیے اور توڑ دیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں دیکھیں تمام شعبے جات جب کھلے ہوئے ہیں تو تعلیمی اداروں کے اندر کیا کرونا پایا جاتا ہے یا کرونا وہیں پیدا ہوتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ تمام گیدرنگ ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن اگر کوئی مسائل ہیں تو تعلیمی اداروں کے اندر ہی مسائل ہیں۔ میں آپ ہی کی میں نے چینل پر بہت دفعہ کہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سارے ایس او پیز ہم نے عمل درآمد کروا کے دکھائے، ٹیچر کو ویکسینیٹ بھی کروایا، لیکن کیا ہم ہر چیز ان کی پوری کرتے رہیں گے اور ہر نئے آنے والے دن میں ہم پہ کوئی نئی ریسٹرکشن لگتی رہیں گی؟ ہم نے جو ابھی اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر سردار علی شاہ صاحب نے اور جو ہے وہ عذرا پیچو دونوں موجود تھیں، دونوں کا موقف یہ تھا کہ تعلیمی ادارے کھول دینے چاہیے اور ہم 23 سے کھولنے جا رہے ہیں۔ تو اب ایک دن کے اندر کون سی ایسی پوزیشن آ گئی؟ لیکن اگر خدا نہ خواستہ عاشورے کی وجہ سے بھی اگر کیسز بڑھتے تو وہ ایک ہفتے بعد نظر آتے،
एक दिन में कौन से केसेस नजर आ जाते हैं। तो इनका तो ये सिनेरियो समझ भी नहीं आता कि केसेस बढ़ने की कम होने का कौन सा ऐसा मीटर है जो खाली इन्हीं को पता चल जाता है। केसेस तो देखें सामने आते रहेंगे और अल्लाह में उस समय जल्द से जल्द निजात अता फरमाए, लेकिन कोरोना जल्द जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमें इसके अंदर अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। क्या हम सारे शोबे चलाते रहेंगे? अगर हम कहते हैं कि कारोबार बहुत जरूरी है, तो क्या हमारे मुल्क में तालीम जरूरी नहीं है? पहले साल जो है आपने जब कोविड आया तो आपने बच्चों को ऐसे ही पास करवा दिया। फिर दूसरे इस साल जो ये खत्म हुआ है इसमें आपने ग्रेस मार्क्स देकर कहा कि अगर कोई बच्चा फिर भी फेल हो गया तो हम उसको पास कर देंगे, मतलब आपने और तबाह कर दिया। उसके बाद फिर आप इस साल को स्टार्ट ही नहीं करने जा रहे। ये आप जब स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर हम आगे जाके पढ़ाएंगे कैसे? लास्ट सेशन जो गुजरा है इसमें हमने सिर्फ 58 डेज पढ़ाया है, और वैसे एकेडमिक डेज, टीचिंग डेज जो होते हैं 180 होते हैं। हम तो कहीं दूर दूर उससे करीब नहीं है। तो हमें तो तालीम को तरजीह देनी पड़ेगी, और हुकूमत सिंध को स्पेशली तालीम को बहुत ज्यादा तरजीह देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ मामला और ज्यादा खराब। लेकिन तारिक भाई आपको क्या लगता है सर, अगर मैं दोनों सतह पर बात करूं कि चलें सूबाई सतह पर भी बात कर लें, वफाकी सतह पर भी बात कर लें, दोनों मिनिस्टर्स के आराम करने आए हुए हैं? क्योंकि जब से ये लोग आए हैं इन्होंने बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो की ही रट लगाई हुई है। उसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स बनती है तो इन लोगों को बुरा लगता है। क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर मैंने जैसा आपसे भी कहा प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत है। लेकिन जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि दुकानें जरूरी हैं, वहां पर तालीम भी जरूरी है। कोई भी मिनिस्टर आए हमें किसी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन रैशनली सारी चीजों को देखे और मामलात को एक इक्वल बेसिस पे लेकर चले। देखिए जहां आप ये कहते हैं कि बच्चों का तालीमी साल जाया हो रहा है, ये मैं आपको बताऊं बच्चे 3 से 4 साल कम अज कम पीछे जा चुके हैं अपनी नॉलेज में, क्योंकि घर बैठे बैठे ये वैसे ब्लैंक हो गए हैं बच्चे। आपको इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके असरात अभी शायद हुकूमत को नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो आगे आने वाले वक्तों में हम ये खुद रियलाइज करेंगे कि हमारी आने वाली नई जनरेशन जो है वो बहुत पीछे जा चुकी है। जहां बात अभी लोन की हो रही थी, देखिए मैं ये कहता हूँ कि आप कुछ नहीं दे सकते हमें, ठीक है, लेकिन हमें कम से कम कुछ ले तो नहीं। आप ये देखिए पूरे कोविड के दौरान जो है हमें लोन तो बहुत दूर की बात है, हमसे टैक्सेस लिए गए। हमने कहा हमारे टैक्सेस तो कम से कम माफ कर दो कि हमारे जो मसाइल आ रहे हैं हम टैक्सेस तो ना दे दें, इसके अंदर कुछ हमारी इसमें तो बचत हो जाए। बल्कि ना सिर्फ टैक्सेस दिए गए, जो तालीमी इदारे टैक्स नहीं दे पाए उन पे पेनल्टी भी चार्ज की गई कि आपने वक्त पर जो है वो टैक्स नहीं भरा था। तो आप ये देखें ये कहाँ का तारिक भाई, वैसे तो कल 2 लोग जो है वो इस बात की तस्दीक करके जा चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे भी चाह रहा हूं कि आप भी जरा ये बात बोल दें। सर ये बताइएगा तारिक भाई कि वालिदैन से आप लोगों ने इस पैंडेमिक के दौरान भी या जब तक स्कूलों की बंदिश रही फीसेस वसूल की हैं? हाँ या ना में जवाब दे दे, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बिल्कुल हमने फीसें वसूल की हैं, क्योंकि तो सर फिर टैक्सेस किस बात के माफ हो जाएंगे तारिक भाई? फिर टैक्सेस किस बात के माफ हो जाएंगे? फिर किस बात का रिलीफ? जब आप लोगों ने फीसेस वसूल कर ली तो टैक्सेस माफ करने का जवाब पैदा नहीं होता। टैक्सेस इस बात के माफ होंगे कि आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, उस स्कूल ने वालिदैन के मसाइल को, वालिदैन की बेरोजगारी को देखते हुए फीसें माफ भी की हैं, कंसेशन भी की हैं, क्योंकि स्कूल भी समझता है कि लोग परेशान हैं। लेकिन फीस लेना हमारी मजबूरी है, क्योंकि अगर आप फीस नहीं लेंगे आप तालीमी इदारे कैसे चलाएंगे? स्कूल का रेंट तो तालीमी इदारे चली तो नहीं रहे, फीसेस वसूल हो रही है, तालीमी इदारे तो बंद पड़े। तो सर बर्डन तो कम हो गया आप लोगों के ऊपर। की सैलरी वहीं जा रही है, उस बिल्डिंग का रेंट वहीं जा रहा है, ऑनलाइन पढ़ाने में जो थोड़े बहुत कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं वो वहीं जा रहे हैं। इसी पेंडेमिक के अंदर हमारे टैरिफ बढ़ा दिए गए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसी दौरान हमसे सारे टैक्सेस लिए जा रहे हैं। तो जब सारी कॉस्ट वहीं मौजूद है तो हम बताएं कि हम पेरेंट को छूट फिर भी दे रहे हैं, लेकिन हम कैसे फीस माफ कर सकते हैं जब हमें सारे अखराजात करने? या तो हुकूमत ही कह दे कि 3 साल तक हम तालीमी इदारे बंद कर देते हैं, हम भी फिर बंद करके बैठ जाएंगे, हम कुछ और देख लेंगे। लेकिन फिर एक तरफ बता देना कि तालीम का जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर ये कहेंगे फिर तालीमी इदारे बंद करें, हम तालीम में इंटरेस्टेड ही नहीं है, हुकूमत चाहती ही नहीं है कि 3 साल तक जब तक कोरोना चल रहा है। तो तारिक भाई मतलब क्लियर कर दें आवाम को, मैं बहुत तलख सवाल करने वाला हूं सर, कि क्लियर कर दें आवाम को कि पैंडेमिक के दौरान आप लोग भी परेशान रहे, आप लोगों ने अपना टाइम जो है वो नोट गिनने वाली मशीनें खरीदने में सर्फ नहीं किया। देखें बात असल में ये है कि देखें ये कोई एनजीओ नहीं है तालीमी इदारे, ये भी एक सोर्स ऑफ रोजगार होते हैं उस ओनर के। तो उसका घर भी इससे चलता है, उससे इसमें पढ़ाने वाले उन असातिज़ा का घर भी इसी स्कूल से चलता है। तो ये बात ये कतई नहीं है कि हम नोट छाप रहे हैं ऐसा कुछ। देखिए बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे हैं, अगर हमें नोट छापने होते तो हम किसी और
शोबों में चले जाते हैं, वहाँ अल्लाह का शुक्र है बहुत ज्यादा कमा लेते। यहाँ एक चलें खिदमत ठीक खल्क है, के बिल्कुल जज्बात ये है। बिल्कुल तारिक भाई आपका पॉइंट आ गया, मुसरत नियाजी साहब आपका भी पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। तारिक शाह साहब हमारे साथ मौजूद Thank you, थे जनाब। और मुसरत नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों मेहमानान ने अपना कीमती वक्त इनायत किया। आगे बढ़ूंगा, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुसलसल एक हफ्ते से लाहौर वाक़ये के ऊपर काफ़ी बात हो रही है, काफ़ी तनकीद हो रही है। कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं किसी एक की गलती है, कुछ लोग कह रहे हैं दोनों की गलती है। लेकिन यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि जी टिकटॉक से फहाशी फैल रही है, इसके ऊपर फौरी तौर पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर सही मानों में फहाशी फैल रही है, मान लिया एक वक्त के लिए मान लिया, एक नजरिए से मान लिया कि जी फहाशी फैल रही है, लेकिन कुछ फुटेजेस अब भी मंजर आम पर आई हैं। ये उन लोगों के लिए काफी हैं जो ये बात मुसलसल कर रहे हैं कि इस ऐप के जरिए जो है वो फहाशी के अड्डे कायम कर दिए गए हैं। लेकिन कुछ फुटेजेस ऐसी भी सामने आ रही हैं जिसमें वाजे है कि कुछ लड़कियां जिनको ज़दोकूब किया जा रहा है, हिरासा किया जा रहा है, खवातीन अगर सड़कों पर निकल रही हैं तो उनको बीच सड़क पर हिरासा किया जा रहा है। तो इसका टिकटॉक से क्या लेना देना? अगर सही मानों में कोई औरत रिक्शे में जा रही है और उसके साथ कोई गैर इखलाकी हरकत हो जाती है तो वो औरत टिकटॉकर नहीं है, वो औरत बिनते हव्वा है, किसी काम से निकली है या किसी सही मानों में किसी इंजॉयमेंट के लिए भी निकली है। क्योंकि वो वाकया जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं अवाम समझ चुके हैं कि वो वाकया 13 अगस्त की रात का है। अब कुछ लोग ये भी बात करेंगे कि सड़कों पर उस दिन तो आबाश लड़के घूम रहे होते हैं, तो उस दिन खवातीन को घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। किस हद तक कवर किया जा रहा है इस तमाम तर मामले को, यह बात सोशल मीडिया पर वाज़ेह है। यह बात दिख रही है सबको कि कुछ चीजों को कवर किया जा रहा है, यानी आसान अल्फाज में अगर मैं कहूं तो कुछ चीजों पर पर्दा डालने की मज़मूम साजिश की जा रही है। और आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी की जानिब से मुतालिबा किया गया है। इतना बड़ा मुतालिबा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं किया गया। यह मुतालिबा किया जा रहा है कि जितने अवामी मकामात मौजूद हैं उन तमाम के ऊपर मर्द हजरात के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी जाए। कल मैंने इस तमाम तर मामले के ऊपर दो पहलुओं का जायजा लिया था कि इस पर कानूनी पहलू क्या था और मजहबी पहलू क्या था, लेकिन आज मैं इस पर बात करूंगा कि सही मानों में इसमें समाजी पहलू क्या है, इसमें माशी पहलू क्या है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं जमशेद हुसैन साहब, सीनियर समाजी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया जमशेद भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मेरे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, वसीम रजा नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वसीम रजा साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जमशेद हुसैन साहब, गुफ्तगू का आगाज में आपसे करूंगा। सर, कैसे देख रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल को कि अगर टिकटॉक से फहाशी फैल रही है सर, तो 10 साल बच्ची के साथ आज भी सरगोदा में रेप का वाकया पेश आया है। अगर टिकटॉक ही मौरूद इल्जाम ठहराया जा रहा है तो इस किस्म के वाकयात क्यों हो रहे हैं फिर? देखें, 6 साल बच्ची माहम का पिछले दिनों कराची में ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया उसे जी। और उसी गली के अंदर 3 और बच्चों को जो ना कत्ल कर दिया गया ज्यादती करने के बाद। अच्छा, कोई रिपोर्ट नहीं हुई, वो चीज कहीं पर पता नहीं चला उसका। इससे 3 बच्चे जो वो जितनी फाइलें थी वो जो ना सड़ खानों के अंदर चली गई। इस बच्ची का वाकया पता चला सोशल मीडिया के जरिए से, और सोशल मीडिया के जरिए से ये पता चला कि ये बच्ची कत्ल हुई है। और उसके बाद गवर्नर साहब भी इनके घर पर आते हैं और पैसे देते हैं उनको और उनको कहते हैं कातिल पकड़े जाएंगे, और 2 दिन बाद उसकी FIR कटती है जी। थाने चले जाते हैं घर वाले, पता नहीं चलता कि बच्ची कहाँ पर है। इसी तरह से मरवा बच्ची सब्जी मंडी में ये वाकया होता है, पुरानी सब्जी मंडी में। वहां पर उस बच्ची की उम्र 7 साल है, उसके साथ ज्यादती, सुबह वो बिस्किट लेने के लिए जाती है, उसको कुछ लोग उठा कर ले जाते हैं, उसके साथ ज्यादती करते हैं और उसको जिंदा जलाने के बाद किचरा कुंडी में फेंक देते हैं, और उसकी FIR भी 2 दिन बाद कटती है। कई दिनों बाद सब्जी मंडी का रोड ब्लॉक करने के बाद उसके कातिलों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है। आप अंदाजा लगाएं कि इस शहर के, इस मुल्क के अंदर सिर्फ टिकटॉक मरूज इल्जाम नहीं है, लेकिन जो टिकटॉक पर बंद करने की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ बात है।
دیکھیں اسپیکر بھی بند کرنے کی بات ہوئی اس ملک کے اندر. اس ملک کے اندر جو ہے وہ ٹی وی کو بھی جلایا گیا. جن لوگوں نے ٹی وی کو جلایا آج ان کے ٹی وی چینلز موجود ہیں, وہ ٹی وی چینلز پر ٹائم لینا چاہتے ہیں. دراصل ٹیکنالوجی کو روکا نہیں جا سکتا, یہ بات جی اپنے ذہن میں رکھنا. اس کے آگے بند ضرور باندھ سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے آپ. دیکھیں ہمیں استعمال کرنی ہے خود اپنی اس کی, ہمیں استعمال کرنے ہیں اپنے لوگوں کو کس طرح سے ان کی ذہن سازی کی جائے. ہمارے تعلیمی نصاب کے اندر وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جس طرح سے اخلاقیات پیدا ہوتی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ وہ لڑکی اگر چلی بھی گئی, مان لیا کہ وہ لڑکی ٹک ٹاکر تھی, فحاشہ تھی, جو بھی گندے گندے الزام ہے سب لگا دیں اس پر, کس کو حق پہنچتا ہے جا کر اس کے ساتھ زیادتی کرے, اور کس کو حق پہنچتا ہے وہ رکشہ چلانے والی بچی کے ساتھ کوئی جو ہے نا اس کا بوسہ لے کر رکشے سے اتر جائے اور چلا جائے. یہ کس کو حق پہنچتا ہے؟ مزار قائد کے اندر کتنے واقع, یہ تو ہمارے جو ہے نا سمبولک جگہ ہے ہماری, جی اس کے اندر یہ واقعات ہوتے ہیں. اور 3 بار وہ لڑکی 15 پہ کال کرتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اس میں ٹک ٹاک کہاں پر الزام مورز الزام آیا؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں معاشرے کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ تباہی کے باعث ہمارے تعلیمی ادارے ہیں. ان تعلیمی اداروں کے اندر جو ہم اپنی لوگوں کو تیار کر رہے ہیں اس نصاب کے اندر ہمیں تبدیلیاں کرنی چاہیے اور اسی طرح سے لوگوں کی ذہن سازی کرنی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں میں یہ ذرا بتانا بڑھوں گا, وسیم رضا نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا بھی پوائنٹ میں لے لوں. وسیم رضا نقوی صاحب, گزشتہ روز میں خلیل الرحمان قمر صاحب کا بیان دیکھ رہا تھا, وہ واضح طور پر یہ تک کہنے لگے کہ ایک وقت میں نے فیمنزم کا کافی خاتمہ جو ہے وہ اس کے ادا کرنے کے لیے یا اس کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے, لیکن آج میں کہتا ہوں کہ فیمنسٹ عورتیں بھی صحیح ہیں, کیونکہ اگر اس طرح درندگی مچائی جائے گی, اس طرح بھیڑیے گھوم رہے ہوں گے رستے کے اندر, تو پھر فیمنزم رائج کر دینا چاہیے. کیا کہیں گے وسیم صاحب؟ بہت شکریہ علی. جتنا خلیل الرحمان قمر نے فیمنزم کو ختم کرنے کے لیے وقت لگایا تھا, اگر وہ اتنا وقت اس فرسٹریشن کو ختم کرنے میں لگا دیتے اپنے ڈراموز کے ذریعے, تو میرا خیال سے بہت سوسائٹی بہتر ہو سکتی تھی. دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے کہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پہ بیٹی پیدا ہونے پہ نہیں, بیٹا پیدا ہونے پہ مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے, جہاں پہ بیٹیوں کو ذمہ داری سمجھا جاتا ہے, بیٹوں کو نہیں. لیکن یہ وقت وہ ہے جہاں پہ بیٹیاں نہیں بیٹے ذمہ داری ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست ہے, ان کے ہاں چھٹی بیٹی بھی, تو وہ چھٹی بیٹی پہ مٹھائی تقسیم کر رہے تھے. ہمارے معاشرے کے خلاف تھا, جو سوسائٹی نارمز ہیں, لوگوں نے بڑا عجیب تصور کے بولا بیٹا ہونا چاہیے تھا, بیٹی پہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا شکر ہے ادا کا بیٹا نہیں ہوا, بیٹی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں اگر ایسے بیٹے ہوتے تو میرے بیٹے نہ ہونا بہتر ہے. پرابلم یہ ہے ہماری سوسائٹی جو ہے, یہ واقعات پہلے بھی ہوتے تھے, اسی تسلسل سے ہوتے تھے, اتنی ہی مقدار میں ہوتے تھے. لیکن اب جو ہے وہ میڈیا کا دور ہے, اب جو ہر کسی کے پاس سیل فون ہے, اب یہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں, جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں معاشرے کا بہت آسانی سے نظر آ جاتی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں, آپ نے اس سوسائٹی کو اتنا فرسٹریٹ کر دیا. بختاور صاحبہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا, میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک ایکسٹریم ہے, وہ اس کا حل نہیں ہے. آپ کو سوسائٹی کو نارمل کرنا پڑے گا, آپ کو بتانا پڑے گا کہ جیسے ہی آپ کی ماں بہن بیٹی اس معاشرے کا حصہ ہے, اسی طرح سے دوسرے کی ماں بہن بیٹی بھی اس معاشرے کا حصہ ہے. اب دبئی پہ چلے جائیں, وہاں پہ دیکھیں ہر طرح کے, عورت کو پابند نہیں کیا جاتا کہ وہ کون سے کپڑے پہنے گی, کون سا ڈریس کوڈ یوز کرے گی, لیکن ہمارے ہاں اس چیز کو پابند کیا جاتا ہے. فوراً چیز کہہ دیا جاتا ہے, نکاح کر دیں, کم عمر میں فحش رک جائے گی. ارے بھائی, جو قبر میں لیٹی ہوئی مردہ خاتون ہے, اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ آپ کہتے ہیں ٹک ٹاک بند کر دیں. بتائیے ہم کیا آج کل کی جو ماڈرن دور ہے, کیا موبائل میں فحش ویڈیوز نہیں ہر کسی کے اکثریت دیکھتی ہیں؟ آپ ٹک ٹاک کو کر دیں گے. دیکھیں, ایک جہاز اگر تھائی لینڈ جا رہے ہیں نا, آپ انجوائے کرنے جاتے ہیں, آپ اپنی چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں, تو وہی جہاز مکہ مدینے بھی آپ کو لے کے جاتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو تھائی لینڈ جہاز جا رہا ہے تو آپ مکہ مدینے والے بھی بند کر دیں گے. یہ آپ کی سوسائٹی کا پرابلم ہے. آپ نے فرسٹریشن اس حد تک سوسائٹی میں ڈال دی ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا, وہ عورت کو کوئی اور مخلوق سمجھنے لگ گئے. ہماری پرابلم یہ ہے, ہم ہر چیز کو کہتے ہیں, دیکھیں حوا کی, آدم کی بیٹی, فلاں فلاں, ہم نے عورت کو جو عزت دی ہے, وہ بھی پرابلم یہ ہے کہ ہم نے مرد سے بابا کی پیاری لاڈلی. عورت ایک اپنی خود بھی ایک حیثیت رکھتی ہے, اسے ہمیں تصور کرنا پڑے گا, ماننا پڑے گا کہ اس کی ایک اپنی آئیڈینٹی بھی ہے, اس کی اپنی خواہش بھی ہے, اس کی اپنی خوشیاں بھی ہیں, جس کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے وسیم بھائی, آپ میرے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے گا. میں دوبارہ ذرا جمشید بھائی کی طرف بڑھوں گا. جمشید حسین صاحب بتائیے گا سر, کیا متفق ہیں آپ وسیم رضا صاحب کی جو گفتگو ابھی آپ نے ملاحظہ کی ہے, متفق ہیں سر, یا اس پہ کوئی اختلاف آپ کا موجود ہے؟ دیکھیں, پہلی تو بات انہوں نے جو کی ہے, معاشرے کے اندر فرسٹریشن ہے اپنی جگہ پر, بالکل موجود ہے, لیکن معاشرے کی فرسٹریشن کو دور کون کرے گا؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟
یہ ذمہ داری ہمارے اقتدار میں بیٹھے لوگوں حکومتوں کی ہے. ان کے پاس بہت ساری چیزیں کہ فرسٹریشن دور کریں. یہ بات ان کو سمجھنی چاہیے. آپ مجھے بتائیں, ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ آ کر کسی ٹی وی چینل پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ عورت اگر اپنا لباس صحیح نہیں پہنے گی تو اس پر تو لوگ حملہ آور ہوں گے, ان کے اندر تو وہ پیدا ہوگی وہ چیز. آپ مجھے بتائیں, جب وزیر اعظم کی جگہ کا آدمی اگر یہ بیان دے دے تو لوگوں کے اندر کیا فرسٹریشن نہیں ہوگی؟ دیکھیں آپ سر, مجھے اس پہ بتائیں, اس موقف معاشرے لینے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ توڑ مڑوڑ کر بیان پیش کیا گیا ہے, اس کا حقائق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. چلیں جناب, اب آپ اس کو کان یہاں سے پکڑیں یا وہاں سے پکڑیں برابر ہی ہے. آپ اس کو کوئی بھی الفاظ دیتے ہیں, لیکن کہا تھا انہوں نے. جی اچھا, اسی طرح سے جو ہے وہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ عورت کو گوشت کا لوتھڑا سمجھا جاتا ہے کہ وہ بس اسی کام کے لیے کہ اس سے کام اتارا جائے بس, جی اور کوئی دوسرا مقصد نہیں سمجھا جاتا. عورت ماں, بہن, بیٹی ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ یہاں پر یہ بھی تو نعرہ لگاتے ہیں کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی. ماں تو عورت ہوتی ہے نا. جی جب ماں کے ساتھ آپ یہ سب کچھ کریں گے تو پھر ریاست کے ساتھ کیا کریں گے آپ؟ آپ مجھے بتائیں, ہمارے معاشرے کے اندر جو عورت ہے, آپ ہمارے تعلیمی ادارے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ اس قدر کمتر ہے کہ جس کو جو نا وہ سمجھانے کے بعد ہم لوگوں کو بہت مشکل ہوتی ہے کہ لوگوں کو ہم بتا سکیں. عورتیں کھڑی ہوتی ہیں, عورتوں کے اندر ایک فرسٹریشن پیدا ہو گئی. جہاں مردوں کے اندر ہی فرسٹریشن ہے وہاں عورتوں کو فرسٹریشن پیدا ہو گئی. یہ پتہ نہیں ہے میرا بھائی ہے, باپ ہے, ماں ہے, میرا باپ ہے, بھائی ہے, کون ہے جو مجھ پر حملہ آور ہوگا؟ ہم تو یہ تصور دیتے نہیں ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے شہر کے اندر مزار قائد کے اندر اس طرح کے واقعات رونما ہو چکے ہیں ماضی کے اندر. اسی جی طرح سے گریٹر اقبال پارک میں ہوا سب کچھ. دیکھیں, اس کو دور کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کو یہ بات سمجھائیں کہ انہوں نے جو یہ پولیٹیکل نظام بنایا ہوا ہے اس کے اندر عورت کو جگہ ملنی چاہیے. آپ مجھے بتائیں, بے نظیر پاکستان کی وزیر اعظم اس لیے بنی کہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی. جی مریم نواز اس لیے مین اسٹریم میں آئی ہے کہ نواز شریف کی بیٹی ہے یہ. آپ مجھے بتائیں, عام عورت کیوں پاکستان کی کسی اقتدار میں نہیں آ سکی ہے؟ کسی کا باپ بڑا ہوگا تو وہ آئے گی, کسی کا شوہر بڑا ہوگا تو آئے گی, خود سے کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ آپ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہو رہے ہیں, کوئی ایک سیٹ مجھے بتا دیں جہاں پر خاتون کھڑی ہو, کسی پارٹی نے کھڑا کیا اس کو. مین جو المخصوص نشستیں اس پر تو آ جائیں گی, لیکن آپ جنرل سیٹس پہ خواتین کو نہیں کھڑا کرتے ہیں. جب نہیں کھڑا کرتے ہیں تو لوگوں کے اندر فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے. آپ جو نا وہ نوکری لینے کے لیے جب عورت جاتی ہے تو اس کے ساتھ, آپ مجھے بتائیں, ہم نے پچھلے دنوں لانڈی میں ایک بچی کے ساتھ ایک واقعہ ہوا. اس کو جو نا وہ ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی, اس کے ٹھیکیدار نے زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیا. ہم چلے گئے, اس کے گھر پر مظاہرہ کیا, سب کچھ کیا. تھوڑے دنوں بعد فیکٹری والے آ گئے, اس اگلے دن فیکٹری والے آ گئے, ان سے کہا کہ جناب یہ پیسے لے لو, یہ کر لو. ان بیچاروں کو ہر دوسرے گھر کے اندر, لانڈی کے اندر ہر دوسرے گھر کے اندر جو فیکٹری میں لڑکی کام کرتی ہے اس سے کوئی شادی نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ کام کرنے جا رہی ہے, اس کے ساتھ زیادتی کریں گے. آپ مجھے بتائیں, ہمارے یہاں لاکھوں عورتیں فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوتا؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے جمشید بھائی, بالکل آپ کا پوائنٹ بالکل اس پہ آیا ہے. جی اب اگر ہم یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی اگر بختیار بھٹو کو یہ پتا چلے کہ مردوں کو اس معاشرے سے نکال دیں تو عورتوں کو رکھ دیں تو بھی مسئلہ پیدا ہوگا. دیکھیں, دونوں کو ساتھ چلنا ہے, جی عورت کو بھی چلنا ہے, مرد کو بھی چلنا ہے. ہمارے معاشرے کا, ہماری حکومت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی کہ عورت جو نا بغیر اسکارف کے نہیں گھوم سکتی. حکومت نے کوئی پابندی نہیں لگائی. جب حکومت نے پابندی نہیں لگائی تو کون ہے ان کو پابند کرنے والا کہ اسکارف پہنے؟ ان کی مرضیاں نہیں پہنے, ان کی مرضی پہنے, کون روکنے والا ہے ان کو پہننے سے؟ بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے جمشید بھائی. میں ذرا فیصلے کرنے ہوں میں گے. اس پہ ذرا پوائنٹ لے لوں. وسیم رضا نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیم بھائی ذرا بتا دیں سر, کیونکہ جو پوائنٹ انہوں نے چھوڑا ہے بالکل ویلڈ ہے کہ اگر یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں معاشرے کے اندر تو ذہن سازی کس کی ذمہ داری ہے؟ کیونکہ ذمہ داری تو پاکستان میں کوئی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سر. لیکن سب سے پہلی ذمہ داری تو ماں باپ کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ باہر کی خواتین کے ساتھ انہوں نے کیسے بہیو کرنا ہے, جی نہ کہ وہ اپنی بچیوں کو بتائیں کہ انہوں نے ڈریس کوڈ کیسا پہننا ہے. دوسری بات, دیکھیں, ایک معاشرے کا حصہ ہوتا تھا ریڈ ایریاز, آپ نے اس کو بند کر دیا اور گلی گلی جگہ جگہ وہ تمام چیزیں پھیل گئی ہیں. آپ دیکھیں وہ کم نہیں بلکہ بہت زیادہ پھیل گئی ہیں. اور تیسری چیز آپ دیکھیں, جو ہماری ریاست ہے, رول آف لا, میں اکثر مثال دیتا ہوں. دیکھیں, ہم اگر موٹر وے پہ سفر کریں تو وہاں ہم اوور اسپیڈنگ نہیں کرتے, سیٹ بیلٹ پہنتے ہیں, اوور ٹیک نہیں کرتے. جبکہ عام ہم شہروں میں کریں تو یہ تمام چیزیں ہم بریکس کر رہے ہوتے ہیں, لاز جو ہیں. جی کیونکہ وہاں موٹر وے پہ رول آف لا ہے, انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. وہاں پھانسی تھوڑی ہے, وہاں عمر قید تھوڑی ہے. لیکن کیا پرابلم ہے, رول آف لا ہر جگہ ہے. آپ دبئی چلے جائیں, ہم ہی لوگ انسان کے بچے بن کے وہاں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ہماری جو ریپ کا کنوکشن ریٹ ہے کورٹس میں, وہ دیکھیں 3% ہے. 97% ایکویٹل ہیں. جو ریپ کرتے ہیں 97% وہ ایکویٹ ہو جاتا ہے. 3% ریشو ہے جنہیں سزا دی جاتی ہے. جب تک ہم اپنے نظام کو اسٹرانگ نہیں بنائیں گے, اپنی عدلیہ, اپنی پروسیکیوشن
کا نظام جو ہے اسے اسٹرانگ نہیں کریں گے تب تک میں سمجھتا ہوں کچھ بھی ممکن نہیں لیکن ہے۔ وسیم رضا نقوی صاحب، آپ کا تعلق بھی قانون سے ہے، آپ بھی ایک ماہر قانون ہیں۔ کل بھی میرے ساتھ علی طاہر آرائی صاحب موجود تھے، میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا تھا، میں دوبارہ اپنا سوال دہرا دوں سر، کہ اگر کوئی ریپ کا وکٹم آتا ہے سر، تو اس کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں ایک بار ریپ کا نشانہ نہیں بنایا جاتا، انویسٹیگیشن آفیسر اپنے سوالات سے بناتا ہے، وکیل اپنے سوالات سے بناتا ہے، معاشرہ اپنی نظروں سے بناتا ہے۔ اس تمام تر صورتحال کے اندر جو ریشو آپ مجھے بتا رہے ہیں، تو مدعی تو کھڑا نہیں ہوگا عدالت کے اندر۔ پر یہ پرابلم ہے، ہم بحیثیت معاشرہ کرپٹ ہو چکے ہیں، ہم بحیثیت معاشرہ غیر اخلاقی ہو چکے ہیں۔ ہمیں اس معاشرے کا حصہ ججز بھی ہیں، اس معاشرے کا حصہ وکلاء بھی ہیں، اس معاشرے کا حصہ پولیس والے بھی ہیں۔ دیکھیں جس طرح سے آپ نے بالکل ٹھیک ہے، اور اس بات کو میں انڈورس کروں گا کہ جو آپ نے کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے، ہماری سوسائٹی میں اس طرح سے ہوتا ہے۔ میرے سامنے ایک ریپ کیس چل رہا تھا، آپ یقین کیجئے اس سے وہ واحیات سوال پوچھے گئے کہ لڑکی چیخ اٹھی کہ آپ مجھ سے بیان لے رہے ہیں یا مجھ سے دوبارہ وہ چیزیں دہرا رہے ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت مشکل ہوتا ہے، ان باعث سوسائٹی ہمیں سوچنا چاہیے، اور وکیل اور ججز کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ مدعی کے لیے کس حد تک بینیفٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اور جس پہ بہت زبردست جسٹس منصور علی شاہ نے ریسنٹلی ایک ججمنٹ دیا ہے آنریبل سپریم کورٹ میں کہ لڑکی چاہے پروسیکیوٹ بھی ہو، اس کے کردار کسی پہ بات نہیں کی جائے گی، اس کے کردار پہ بات نہیں کی جائے گی، اس کا تعلق کس پیشے سے ہے، وہ کس کردار کی مالک تھی۔ اگر اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو وہ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک لڑکی کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، معصوم لڑکی کو، بالکل اسی طرح سے اس کا ٹرائل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، وسیم رضا نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ۔ جمشید حسین صاحب، آخر میں مجھے بتا دیجئے گا سر، حکومتی سطح پر اقدامات نہیں ہو رہے ہیں، پرائم منسٹر کے اسٹیٹمنٹ کا آپ نے اسٹارٹ میں ذکر کیا تھا، اس تمام تر معاملے کے اندر سر ہیومن رائٹس کہاں ہیں سر؟ شارٹلی اس کا جواب دے دیجئے گا مجھے۔ دیکھیں ہیومن رائٹس تو ہم کچھ فوج تو ہے نہیں کہ بندوقیں لے کر حکومتوں پہ چڑھ جائیں، جی ہمارے پاس کوئی اتنی طاقت تو ہے نہیں، ہمارے پاس طاقت ہے پلے کارڈ کی، نعرہ لگانے کی، شور مچانے کی، وہ ہم کر رہے ہیں اپنی حیثیت میں، اور جس طرح سے کرنا چاہیے اس طرح سے زیادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کو عورت سمجھنا چاہیے، چاہے وہ کہاں کی بھی عورت، چاہے وہ ٹک ٹاکر ہو یا وہ بیٹھی گھر کے اندر عورت ہو، جی اس پر کام کرنا چاہیے، اسی پر حکومتوں کو سوچنا چاہیے، ٹھیک اور ہے، خواتین کے حوالے سے بالکل واضح طور پہ سیاسی جماعتوں کو یہ فیصلے کرنے ہوں گے کہ جنرل جی سیٹس پر خواتین کو کھڑا کرے الیکشن میں، بالکل ایسا ہی ان ہے، کو سامنے لائیں، بالکل مردوں ایسا کے ہی سامنے ہے، لائیں۔ اسی سے اور خواتین کے حقوق کی پاسداری ممکن ہے۔ بہت شکریہ جمشید حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وسیم رضا نقوی صاحب موجود تھے، آپ دونوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ۔ آگے آنے والے وقتوں کے اندر اس پر قانون سازی مکمل ہونی چاہیے، کسی ایک چیز کو بند کر دینا یا کسی ایک شخصیت کے اوپر پابندی عائد کر دینا اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔